بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. محبت سے روشی بھری الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بلغت طويل مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صدر محفل صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب مقدس ذکرہ العالی، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، آج کی یہ بابرکت نورانی و روحانی محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، سبحان اللہ، محفل ناز شریف کی صورت میں منعقد ہے. اور مجھ سے پہلے آپ نے بہت سے ثناخوان حضرات سے نعت پاک سننے کا شرف حاصل کیا. بالخصوص معروف ثناخوان حبیب لبیب جناب خالد اسمین خالد صاحب سے آپ نے بڑا معیاری کلام سننے کا شرف حاصل کیا. اور میرے بہت ہی پیارے عزیز محمد افتخار احمد رضوی، ان کی نقابت آپ نے ملاحظہ کی اور مبارک کلمات ذکر رسول پر مشتمل سننے کا شرف حاصل کیا. عزیز گرامی محمد شفیق قادری آپ کو ناز شریف
سنا چکے ہیں۔ اس محفل میں جو کہ مجھے بتایا گیا 6 سالانہ محفل پاک ہے، اس میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ آج کی محفل میں مجھے حاضری کے لیے معروف سراخان بشارت علی فریدی اس محفل میں حاضری کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، خالق کائنات جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ صاحبزادہ سید ارشاد حسین شاہ صاحب سے میرے بڑے پرانے مراسم، تعلقات، محبت اور پیار کا رشتہ ان کے والد ماجد حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے ہے۔ وہ تشریف لایا کرتے تھے اور والد گرامی علیہ رحمت سے بہت پیار کا رشتہ تھا۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں میرے والد گرامی تحریک نظام مصطفیٰ میں جب گرفتار کیے گئے تو اس زمانے میں اجنیا والا میں تھانہ نہیں تھا، پولیس کی چوکی تھی۔ والد گرامی کو گرفتار کیا اور وہ نامعلوم مقام پر منتقل کیا انہوں نے۔ شاہ صاحب قبلہ نے پھر اطلاع فرمائی، بلکہ خود تشریف لائے کہ حضرت صاحب اس وقت اجنیا والا چوکی میں ہیں۔ شاہ صاحب کی محبت تھی، خود تشریف لائے اور اطلاع فرمائی، اور اتفاق سے وہ چھت کے اوپر چڑھے۔ غالباً ان دنوں اجنیا والا میں قیام تھا، تو شاہ صاحب اپنے مکان کی چھت پہ جب چڑھے تو دیکھا حضرت صاحب چوکی کے صحن میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھ کے حیران رہے کہ حضرت صاحب یہاں کیسے؟ شاہ صاحب آئے، انہیں ملاقات ہوئی۔ پھر جب اطلاع ہوئی تو جب یہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور انٹیلیجنس نے بتایا کہ کافروں کے قافلے آ رہے ہیں چوکی کی طرف، تو شاہ صاحب نے ہی پھر تھوڑی دیر کے بعد واپسی پر اطلاع کی کہ وہ پولیس کے علم میں آیا ہے کہ ہم جو نامعلوم مقام پہ لے کے آئے تھے وقت تو سب کو پتہ چل گیا، تو قافلے آ رہے ہیں۔ تو پھر شاہ صاحب کی اطلاع پر جب ہم آئے یہاں تو حضرت صاحب کو اس وقت ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سادات کرام، ان کا وجود یقیناً علماء مصطفیٰ کے لیے خیر و برکت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور مجھے یہ قلبی راحت ملی۔ کئی مرتبہ محفلوں میں، اجلاس کے اندر، محفلوں میں، میٹنگوں میں اکٹھے رہے شاہ صاحب کے ساتھ۔ ان کی شفقت ہے کہ اتنی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ محفل کافی دیر سے جاری ہے اور 1 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، خطاب کا وقت یہ نہیں ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت، یہ حسن انتظام، یہ کوشش و کاوش، یقیناً میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور جن نیک عزائم اور ارادوں سے محفل سجائی گئی اللہ تعالیٰ ان میں برکت فرمائے، آمین۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں۔ محفل کی کیفیت، مجمع کی کیفیت دیکھ کر میں نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیات کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
میں بہت مختصر وقت میں آپ کی توقع سے بھی شاید کم وقت لوں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے اللہ رب العزت کا اس جماعت پر اتنا لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے لے کر عقیدہ توحید سے لے کر اولیاء کاملین کے مقام و مرتبے تک ہر ایک صاحب منصب کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان کی عظمتوں کو سلام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے آج میں نے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے دو طبقات کا ذکر کرنا ہے۔ ایک وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، چار گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی قرب حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات ہیں۔ قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پہلے انبیاء کرام، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین۔ یہ چار طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ان میں سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے۔ ان کے بعد صدیقین کا درجہ ہے۔ صدیق دراصل قرآن کی اصطلاح ہے۔ حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیق کا لفظ آیا ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اونچے درجے کو، اللہ کے اونچے درجے کے ولی کو قرآن کی زبان میں صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صدیق کہتے ہیں۔ اس پر استدلال، کیونکہ ایسی گفتگو کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ کے اس پورے علاقے پر جو اثرات ہیں، ان کی خدمات ہیں، کون اس سے واقف ہے؟ الحمدللہ۔ اور میں ایسی گفتگو کر کے چلا جاؤں تو آپ کہیں جی ایسی غیر معیاری گفتگو کی ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، واہ واہ واہ۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا۔ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، قبلہ عالم حضور محدث ابدالوی زندہ آباد، فیض محدث ابدالوی زندہ آباد، فیض محدث ابدالوی۔ زندہ آباد۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری زندگی کے بعد بھی جب کوئی سنے گا تو یاد کرے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا پیغام اس دن یہاں ویر کے باٹ کی سرزمین پر یہ بندہ دے کے گیا تھا۔ تھوڑی سی دقت آپ کو ہوگی سمجھنے کی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ بہت آسان لفظ ہے، سیدھی اور سادہ سی باتیں سمجھنا بالکل آسان۔ اتنا انتظام و خرچ کرنے کے بعد بھی میں وقت پاس کر کے چلا جاتا ہے تو مرنا ہے یہ دنیا نہیں آخرت۔ ہاں ہاں۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کی بات؟ آپ کی محبت، آپ کے اخراجات اور یہ انتظام یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک حقیقت آج آپ کو بتا جاؤں، کیونکہ کل سے مجھے بڑا اثر ہوا میری طبیعت پہ۔ میرے انتہائی پیارے افتخار احمد رضوی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی تو مجھے بڑی اس کی خوف ہوئی، اگر محفل میں مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو وہاں میں اس کا جواب دیتا۔ یہ ہمارا مسلک ہی کہ اہل بیت کی شان کی جب بات آئے
تو پھر پیٹ کے اندر مروڑ اٹھے. یہ کیا مطلب مسلک اہل سنت کے تو یہ خلاف ہے. اس کے لیے آج میں ایسا آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں, یہ کیسی تعلیم دے کے جا رہا ہوں, بلکہ خود حاصل کر رہا ہوں تعلیم بھی اور سبق بھی قرآن و حدیث کی روشنی. دو باتیں آج میری یاد رکھو. مقام اپنا اپنا, مرتبہ اپنا اپنا. میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نہیں کہتا نعرے لگائیں, آپ کھڑے کریں, لنگرے مارے, نہیں. بس اتنا کہہ دو مقام اپنا اپنا, مرتبہ اپنا اپنا. اس میں میری بنیاد. واہ واہ واہ. مقام اپنا اپنا, مرتبہ اپنا اپنا. یہ نہیں ہے کہ ایک کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو دوسرے کی نفی کر دو, اور دوسرے کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو اسے عداوت رکھو. نہ, اگر صحابہ کو عزت و مقام ملا ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صدقے یا رسول اللہ. بیت کو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں کہ مولا علی کی شان بیان کی جائے اور اس کو تکلیف ہو, زہرا پاک کی شان بیان کی جائے تکلیف ہو, سادات کی عزت کی بات کی جائے تکلیف ہو. یہ میرا مسلک نہیں, میرا عقیدہ نہیں. کیا ہے میرا عقیدہ؟ میرے ایمان و عقیدے کا ترجمان ہے بریلی کا قاضی. سبحان اللہ. جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. سبحان اللہ. میں ان تمام طبقات سے جن کا دین سے تعلق ہے, مساجد کے امام ہوں, مسجدوں کے خطیب ہوں, ثناخان ہوں, دین کی محفلیں کرانے والے, محفل نعت کی انتظامیہ ہو, جلسوں کی انتظامیہ ہو, میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ اور اپنے نظریہ اور فکر کی اصلاح کرو, اور وہ نظریہ اور فکر اپناؤ جو بریلی کے تاج احمد رضا کا. سبحان اللہ. ان کا نظریہ کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی احمد رضا کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا, سب کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں کیوں بیڑا پار ہے؟ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان محدث ابدال. زندہ آباد. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے عبرت رسول اللہ. سبحان اللہ. نجم ستارے کو کہتے ہیں. نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. سمجھ آ رہی؟ ناؤ کشتی اور نجم ستارے. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی. صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. سبحان اللہ. صدقے یا رسول اللہ. یہ نظریہ ہے احمد رضا کا, سبحان یہ اللہ. سوچ ہے احمد رضا کا, یہ ہے فکر رضا. کیا بات. لوگوں کی بلا جانے فکر رضا کیا ہے. پگڑی باندھنے سے فکر رضا نہیں آتی, کیا بات ہے. واہ جبہ پہننے سے نہیں آتی. سلامت رہے. احمد رضا کو پڑھنے سے آتی. واہ واہ واہ. احمد رضا کہتے ہیں اہل سنت کا, اہل سنت ہو تو پھر احمد رضا کی بات مانو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی, عبرت اہل بیت. کیا اب تک کیا سمجھا ہم نے؟ صحابہ کا اپنا مقام و مرتبہ, اہل بیت کا اپنا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. بے شک. ان کا اپنا مقام و مرتبہ, ان کا اپنا مقام اپنا اپنا, مرتبہ اپنا اپنا. صحابہ کا اپنا مرتبہ, اپنا مقام, اہل بیت کا اپنا مرتبہ, اپنا مقام. آئیے اب میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں کہ یہ عقیدہ احمد رضا نے لیا کہاں سے. سبحان اللہ. یہ مدینے کے تاجدار کے فرمان سے لیا ہے.
سبحان اللہ سنیے مدینے کے تاجدار کا فرمان. میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ. حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ستاروں کی مثل ہیں, ستاروں کی طرح. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ. جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. کیا مانا اور مطلب یہ بنا اگر تمہیں ہدایت چاہیے جس کو ہدایت چاہیے, جو ہدایت کا متلاشی ہے وہ صحابہ کی اجاگری کرے, کیونکہ صحابہ ہے ہدایت کے ستارے, آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے. احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ نجم جو ہیں یہ تو صحابہ کرام ہیں, اور حضور فرماتے ہیں کہ ستارے ہدایت کے ہیں. صحابہ کو جس کو ہدایت چاہیے وہ ستاروں سے رہنمائی بنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, اچھا. نعرہ غوثیہ. یا نو ہے اطرت رسول, اہل بیت کشتی ہیں. یہ کہاں سے لیا؟ یہ بھی حدیث شریف سے. سبحان اللہ. سنیے حضرات دوسری حدیث شریف, دوسری حدیث پاک. میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا مثل اہل بیت کسفینۃ نوح ومن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. مدینے کے تاجدار نے فرمایا دنیا والوں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے ان کی کشتی کے ساتھ ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. حضور کی دو حدیثیں سنی. سبحان میں آپ کو بتاتا ہوں حضور نے صحابہ کو ستارے کیوں فرمایا, سبحان اللہ. اہل بیت کو کشتی نوح سے کیوں تشبیہ دی. یارو بات سمجھنے والی ہے, سننے والی ہے. ذرا توجہ رکھ کے سنو اور میرے بھائی ذرا دل میں جگہ دے. کیوں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا؟ پرانے زمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, جب دریاؤں میں سمندروں میں کشتیاں چلا کرتی تھی, بیڑے چلا کرتے تھے, تو راستوں کا تعین ستاروں کو دیکھ کے کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ستاروں کو دیکھ کے منزل کا تعین کرتے تھے. ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ستاروں کو دیکھ کے. جو کشتی نوح پہ سوار ہو اور ستاروں سے رہنمائی نہ لے وہ ہدایت کی منزل سے آشنا نہیں ہو سکتا. اور جو صرف ستاروں کو دیکھے کشتی میں سوار نہ ہو تو اس کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. پتہ یہ چلا ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے, پار لگنے کے لیے صحابہ سے رہنمائی اور کشتی نوح پہ سوار ہونا. اور کشتی نوح کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, کیا صحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے, اطرت رسول. دو حدیثیں سنی ہیں اور دو آیتیں سن لیں. دو آیتیں سن لیں. صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ, میرے محبوب میرے سچے رسول ہیں. والذین معہ, جو ان کی معیت میں ہیں, صحبت میں ہیں, قرب میں ہیں. اشداء علی الکفار, تربیت مصطفیٰ, معیت مصطفیٰ, صحبت مصطفیٰ, قرب مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ کفر سے نفرت کرنے والے بن گئے ہیں, کفر سے بیدار ہیں. رحماء بینہم, یہ تمام صحابہ حضور کی معیت, صحبت و قرب میں رہنے والے, کفر سے نفرت کرنے والے, کفر سے بیزار, کفر پر شدت کرنے والے. مگر ان کا اپنا عالم کیا ہے؟ رحماء بینہم, آپس میں بڑے ہی نرم دل ہے. سبحان اللہ. آپس میں نرم دل, نرم خون, نرم مزاج. حل ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہو مومن. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تین خوبیاں بیان فرمائیں، حضور کی معیت ان کو حاصل ہے۔ صحابہ کفر سے متنفر ہیں، کفر پہ شدت کرنے والے ہیں، کفر سے بیدار ہیں۔ تیسری خوبی آپس میں بڑے رہتے ہیں، اور چوتھی خوبی کیا بیان فرمائیں؟ تراہم رکعاً سجدا، اے محبوب آپ کی چشمان مبارک ملاحظہ فرما رہی ہے، کبھی یہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی یہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تین خوبیاں وہ بیان فرمائیں، چوتھی یہ عبادت گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں،